بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ استخارہ سے مراد ہے خیر معلوم کرنا، خیریت دریافت کرنا، مشورہ کرنا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ سے خیر معلوم کرنا۔ مثلاً آپ کو کوئی کام کرنا ہے، آپ کے اندر ایک شک کی کیفیت ہے کہ یار میں یہ کام کروں نہ کروں، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ یہ کام مطلب کامیابی کا باعث بنے گا یا میرے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو اس صورت میں استخارہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا جیسے قرآن سکھاتے ہیں۔ مطلب استخارہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر شک ختم ہو جاتا ہے اور ایک وہ جو اللہ کی مرضی ہے نا، اس پہ انسان لگ جاتا ہے۔ تو استخارہ کی ایک بڑی جامع اور بڑے مزے کی دعا ہے، تو اس پہ نوٹ کر کے ہمیں استخارہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ استخارہ کرتا ہے نا، وہ پھر کبھی مطلب ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اور استخارہ خود کرنا چاہیے، دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے، آپ کو خود مطلب کرنا چاہیے۔ مدد آپ کو چاہیے، ضرورت آپ کو چاہیے، تو آپ دوسروں سے کیوں کرواتے پھرتے ہیں؟ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ استخارہ آپ کسی سے کروائیں، خود کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سمپل یہ استخارہ کی دعا ہے، دعا کریں۔ ہم اس ویڈیو میں دعا کر مطلب بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کون سی دعا مطلب سکھائی تھی؟ اے اللہ، میں آپ کے علم سے استخارہ کرتا ہوں اور آپ کی قدرت سے بے شک آپ کی قدرت سے طاقت چاہتا ہوں اور آپ کے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں یا اللہ، میں نہیں جانتا، اور آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا۔ بے شک آپ غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں یا اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور میری زندگی کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو میرے اس کام کے اعتبار سے مجھے میرے اس کام میں آسانی فراہم کر دے اور اس پہ برکت عطا فرما۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میرے دنیا کے اعتبار سے، تو یا اللہ یہ میرا کام مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ مطلب کام کو بھی میرے سے دور کر دے اور مجھے بھی کام سے دور کر دے، اور یا اللہ مجھے اس پہ راضی رکھ۔ یہ آپ کو دعا مل جائے گی نیٹ پہ، گوگل پہ، ہر جگہ، کہ مطلب اللہ سے مطلب دعا کرنا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کے لحاظ سے اچھا ہے، برا ہے۔ اگر میرے اللہ یہ کام ٹھیک ہے تو میرے اللہ اس میں مجھے مدد دے، اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بظاہر مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو علم والا ہے، اگر یہ کام میرا دنیا، دین یا انجام کے لحاظ سے میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو اے میرے اللہ اس کو میرے سے دور کر دے، اس کو میرے سے دور کر دے اور مجھے اس پر صبر عطا کر، کہ یہ جو میرے اندر ایک کیفیت ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا، تو میرے لیے اگر بہتر نہیں ہے تو میرے اللہ مجھے اس کے بدلے میں صبر دے دے اور میں پھر وہ کروں یا اللہ جو تو کہتا ہے۔ تو جب آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے نا، دعا کریں گے، تو یقین مانیں آپ کے دل کے اندر ایک بے چینی سی تھی نا، جو وہ ختم ہو جائے گی، ایک راحت سی آ جائے گی، آپ کا دل ٹھک جائے گا جہاں صحیح راستہ ہوگا۔ اگر کام ٹھیک ہوا تو اللہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی نشانی دے دے گا، کوئی ایسا مطلب سین آ جائے گا سامنے، آپ کو فوراً کلک ہو جائے گا کہ ہاں یار میں نے دعا کی تھی، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور اگر نہیں کام ہوا تو آپ کے دل کے اندر سے وہ بے چینی، وہ گھبراہٹ، وہ جسے کہتا ہے کہ تڑپ، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی طرف سے آپ کے دھیان، وہ خیالات، وہ نظریات، وہ تصور، وہ سب چینج ہو جائے گا، اس پہ صبر آ جائے گا، اور جو کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی طرف آپ کا وہ ذہن لگا دیں گے۔ تو یقیناً آپ کو مطلب اس دعا سے بہت فائدہ ہوگا، اور کیوں نہ فائدہ ہو، یہ میرے نبی نے بتایا اپنے صحابہ کرام کو، تو ہمیں بھی کام لینا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں یہ احتیاط ہو کہ کسی کے پاس نہیں جانا۔ مطلب آپ کو خود ہے، ضرورت آپ کو خود ہے، جو دعا آپ خود اپنے لیے اپنے دل سے نکالیں گے وہ دوسرا تو نہیں نکال سکتا۔ تو یہ استخارہ کسی سے کروانا، یہ خواب میں آ جانا، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی وقت، کسی لمحے، 24 گھنٹے، جب چاہیں آپ اللہ سے یہ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور خلوص نیت سے کریں۔ جزاک اللہ۔